الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. التصحیح فی حال الانکسار علی اکثر من فریق. ایک فریق سے زیادہ پر انکسار کی حالت میں تصحیح. اذا کان الانکسار علی فریقین فاکثر، جب وہ انکسار علی فریقین دو فریق پر فاکثر یا دو سے زائد پر، فلا بد تو ضروری ہے من خطوتین، چلنا للوصول پہنچنے کی طرف، دو سٹیپ کے بغیر، دو اقدام یا سٹیپ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. چلیں من خطوتین، دو سٹیپ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، للوصول پہنچنے کے لیے الانسان کی طرف. اولاہما، ان دونوں میں سے پہلا، النظر بین السہام والرؤوس المتوافقۃ والمتباینۃ، غور و فکر کرنا سہام اور رؤوس کے درمیان جو متوافقہ اور متباینہ ہو. ویحتفظ، اور محفوظ کر لیا جائے، باصغر وفق رؤوس الموافقۃ، چھوٹے سے چھوٹا وفق رؤوس موافقہ کا چھوٹے سے متوافق رؤوس کا وفق اصغر محفوظ کر لیا جائے گا. اور بکامل رؤوس المباینۃ، اور مباشنہ رؤوس کا کل محفوظ کر لیا جائے گا. وتسمى هذه الاعداد، اور نام رکھا جائے گا ان اعداد کا، المحتفظ بها، جن کے ساتھ محفوظ کیا جاتا ہے، جنہیں محفوظ کیا گیا ہے، جنہیں محفوظ کیا گیا ہے. رواجع جمع ہے راجعون کی. چلیے ثانیتہما، ان دونوں میں سے دوسرا سٹیپ، النظر بین هذه الرواجع بالنسب الاربع كلها على الترتیب المتقدم، غور و فکر کرنا رواجع کے درمیان چار نسبتوں کے ساتھ جو چاروں کی چار متقدمہ ترتیب پر ہیں. وناتج النظر، یعنی اس ترتیب کے مطابق جو گزر گئی ہے. مطلب پہلے ہم دیکھیں گے تماثل، پھر داخل، پھر اور پھر تباین. چلیں وناتج النظری، اور غور و فکر کا نتیجہ ہوا وہ جز السہم المسألۃ، مسئلے کا جز سہم کہلائے گا. ویضرب الاصل فیہ، اور اصل مسئلے کو اس جز سہم میں ضرب دیا جائے گا. والناتج، اور نتیجہ مصح المسئلہ کہلائے گا. ثم اذا ضربت سہام کل فریق فی جزء السہم، پھر جب ضرب دیا جائے گا ہر فریق کے سہام کو جز سہم میں، کان الناتج سہام ذالک الفریق منقسما علیہم بلا، کان الناتج سہام ذالک الفریق، یہ نصیب کی جگہ پر کیا لکھ لو؟ سہام. نتیجہ یعنی اس فریق کے سہام وہ ہوں گے، الناتج مبدل من ہو اور سہام ذالک الفریق کی بدل، پھر کانا کا اسم منقسما خبر، علیہم اس کے متعلق، بلا کسرن بھی اس کے متعلق. چلیں کان الناتج ہوگا نتیجہ نصیب ذالک سہام ذالک الفریق. سہامہ کیوں کر دیو؟ سہام ذالک الفریق بتایا نا مبدل من ہو. نتیجہ یعنی اس فریق کے جو سہام ہوں گے وہ ان پر تقسیم ہونے والے ہوں گے بلا کسر، بغیر کسر کے. چلیں لا ينظر بین السہام والرؤوس المتماثلۃ، لا ينظر نہیں دیکھا جائے گا بین السہام والرؤوس المتماثلۃ، متماثلہ سہام اور رؤوس کے درمیان. لأن السہام، کیونکہ سہام حینئذ اس وقت منقسمۃ تقسیم ہونے والے ہیں، علی الرؤوس رؤوس پر، تقسیم ہونے والے ہوں گے رؤوس پر. فلا حاجۃ الی تصحیح المسألۃ، تو مسئلے کی تصحیح کی کوئی ضرورت نہیں. ولا ينظر بین السہام والرؤوس المتداخلۃ، اور نہیں دیکھا جائے گا سہام اور رؤوس اور سہام کے درمیان جو متداخلہ ہے. لأن السہام، کیونکہ سہام اذا کانت بس بات ہماری چل رہی ہے تصحیح کیا سیگا ہے؟ تفعیل سے صحح یصحح تصحیحا، یہ باب تفعیل سے مصدر ہے. مادہ اس کا سواد ہا ہفتک سام سے مضاف ثلاثی، مضاف ٹھیک ہے، مضاعف ثلاثی. تو تصحیح کیا ہوتی ہے بھائی؟ بولو.
تصحیح ہوتی کیا ہے؟ تعریف کرو کوئی، بولو۔ معرفت و عادت ينقسم على افراد المسألة بلا كسر معرفت و اقل عدد ینقسم علی افراد الوارثات بلا کسر۔ یاد ہے سب کو؟ یعنی چھوٹے سے چھوٹے عدد کی پہچان جو ہر فرد پر سہام پورے آ جائے، کسر کی ضرورت۔ تصحیح کی کب ضرورت پڑتی ہے؟ جب انکسار جب سہام اور رؤوس کے درمیان انکسار آئے۔ بولو بھائی بولو۔ سہام اور سہام رؤوس پر پورے تقسیم نہ ہو، وہ سہام فرضی حصے کے ہوں یا وہ سہام تعصیب کے ہوں۔ تعصیب کے اس وقت ہوں گے ساتھ فردی حصہ بھی ہو۔ اصل مسئلہ فردی حصے سے بنا ہے اور اسبا جو ہیں، کیونکہ اگر کیلے اسبا ہوں پھر تو انکسار ہوگا ہی نہیں۔ کیوں کہ جتنے افراد ہیں ہم نے اتنا اسبا مسئلہ ایک تو آ جاتا ہے۔ مرد عورتیں ہوں تو مرد کو دو عورتوں، پھر تو انکسار ہونا ہی نہیں۔ انقسام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سہام پورے تقسیم ہو رہے ہیں، بٹا اشاریہ نہیں آ رہا، اور انکسار سہام رؤوس پر پورے تقسیم سہام رؤوس پر پورے تقسیم نہیں ہو رہے۔ مثلا دو بیٹیاں ہیں، ایک بیوی ہے اور ایک مثلا چچا ہے، ایک اصل مسئلہ کتنا بن جائے گا؟ 12 یار دو بیٹیاں ہیں، ایک بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، اصل مسئلہ کتنا بن جائے گا؟ 24 جب اصل مسئلہ بنے تو اس وقت بیویوں کا کتنا ہوتا ہے؟ سمن ہوئے گا نا، 24 کا سمن 3 ہوگا۔ اب اگر بیوی ایک ہے تو پورا 3 لے لے گی، اگر بیویاں 3 ہیں، لیکن اگر بیویاں ہوں کتنی؟ 2 تو 1.5 آئے گا، 4 ہوں تو 1 بھی نہیں آئے گا، کسر آئے گی نا۔ مسئلے میں تصحیح کی ضرورت پڑے گی، ہم 24 مسئلے کو بڑھا لیں گے، یعنی اس کو 2 گنا یا 3 گنا یا 4 گنا اس طرح کریں گے، بات سمجھے؟ اچھا اسی طرح بیٹیاں کتنی ہیں؟ 2 بیٹیوں کو کتنے سے ملے 24 میں سے؟ اور کتنے ملے نا؟ 24 میں سے بیٹیوں کو کتنے سے ملیں گے؟ یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ 16۔ اب بیٹی اگر 2 ہیں، اگر 1 ہو تو کہتا بیٹی 1 ہو تو پھر بھی 16 ہی ملیں گے نا؟ پھر تو بیٹی کا نصف ہوگا، اللہ کے ولیو۔ بیٹیاں اگر 2 ہوں تو بیٹیاں اگر کتنی ہوں؟ 8 لے لیں گے، لیکن بیٹیاں 3 ہوگی تو 16 سے ہم 3 بیٹیوں میں پورے تقسیم۔ بیٹیاں اگر 4 ہو جائیں، 4 لے لیں، 4 لے لیں پورا ہو جائے۔ بیٹیاں اگر 5 ہو جائیں پھر پورا تقسیم، 6 ہو جائیں تو پھر کسر آئے گی، تو کسر نہیں آنی چاہیے۔ ابھی سہام کے اندر سہام 1 2 3 پورے ملے ہر فرد کو، اس کے لیے مسئلے کو کیا کر لیتے ہیں؟ بڑا۔ وہ جو بڑا کرتے ہیں اس کو تصحیح کہتے ہیں، اور جو بڑا ہو جاتا ہے اس کو مسح المسئلہ کہتے ہیں، بات سمجھے؟ اب کل ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اگر انکسار ہو ایک فریق تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم دیکھیں گے کس کو؟ سہام اور رؤوس سہام اور سہام، بولو رؤوس اور سہام کتنی نسبتیں دیکھیں گے؟ یا دیکھیں گے توافق، یا دیکھیں گے تباین۔ اگر توافق ہو تو رؤوس کا وقت کیسے؟ اگر تباین ہو تو رؤوس کا کل ہے۔ یہ کیا بن گیا جو لیا ہے؟ راجے۔ اگر راجے ایک ہی ہو وہی جو سہام، اب جو سہام کو کیا کریں مسئلے کے ساتھ تو وہ بچ جائے گا مسح المسئلہ، اور پھر جو سہام کو نیچے سہام کے ساتھ جس کا انکسار آیا ہے اس کو بھی، جس کا نہیں آیا اس کو بھی، اور آگے سہام بھی بڑے ہو جائیں گے، اصل مسئلہ بھی بڑا ہو جائے گا۔ اب سہام سارے جمع کر لیں اور مسح المسئلے کے اگر برابر ہیں تو صحیح، اگر کمی بیشی ہے غلط۔ اچھا اگر فریق ہوں کتنے؟ ایک سے زیادہ، یہ 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 سے زیادہ انکسار نہیں آتا، 4 سے زیادہ فریقوں میں انکسار نہیں آتا، تو کیا کریں گے؟ اگر 2
फरीकों में इनकिसार है। तो देखेंगे, देखना वही है क्या, तवाफुक तबायुन रूस और सिहाम, कौन सी निस्बतें देखेंगे। तवाफुक तबायुन, तवाफुक है तो रोज़ का वफ़ असगर, तबायुन है तो कौल, एक राज्य, फिर दूसरे को देख ले। इसी तरह उसका राज्य, अगर 3 है तो तीसरे को देख ले, उसका राज्य, चौथा है तो उसका कम अज़ कम 2 होंगे। जी 3 होंगे। इधर जब एक से ज़्यादा फरीक होंगे तो वो जो राज्य है हमारे पास है कितने, 2 या 3 या 4। अब इनके दरमियान कितनी निस्बतें देखेंगे। 4 निस्बत, 4 निस्बत, पहले तमासुल, फिर तदाखुल, तवाफुक तबायुन, तवाफुक, जो जवाब आएगा वो जुस्साम, बोलो, वो जो शाम को असल मसले के साथ ज़रब देंगे क्या बन जाएगा, वसहुल मसाला, और फिर सारे नीचे, सिहाम के साथ तो फिर आप निचले सारे शाम को जमा करके मसाहुल मसला के बराबर है तो आपका मसला दुरुस्त है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई जी सर। मौलाना। अब रूस सिहाम, और सिहाम, बोल, रूस और सिहाम, कितनी निस्बतें देखते हैं। 2। सवाल पैदा होता है भी तमासल क्यों नहीं देखते, तो क्या जवाब। जब तमासुल होगा उस वक्त इनकिसार होगा। तमासल का मतलब है कि रूस और श्याम बराबर बराबर, तो एक एक आ जाएगा तो इनकिसार तो होना ही नहीं। जी मसलन बेटियों के सिहाम हैं कितने, 16 16 और 16 और बेटियां भी कितनी हैं, 16 एक एक आ जाएगा, समझ गया। बीवियों के सिहाम है 3 और बीवियां भी कितनी हैं, 3 एक एक आ जाए। लिहाजा तमासल को इधर देखने की ज़रूरत ही नहीं होती कि जब तमासल होगा तो फिर इनकिसाम होगा, इनकिसार नहीं होगा। इनकिसाम का माना सिहाम का रूस पर पूरा पूरा तकसीम होना और इनकिसार का माना पूरा पूरा तकसीम ना होना। अच्छा ये बात तो चलो समझ आ गई। दूसरी क्या है, तदाखुल क्यों नहीं देखते। सही, तदाखुल में भी 2 मिल जाएंगे, या तदाखुल में तवाफुक होता है, हर तदाखुल में तवाफुक। चलो ये बात अभी पढ़ने लगे, वैसे कल मैंने थोड़ी सी समझाई है ज़ुबानी, अभी उसकी इबारत आ रही है, ये बयान करें ज़रा। हर तदाखुल में तवाफुक होता है। लेकिन अन्नाबुल वाफ़ी के अंदर लिखा है कि इसको ज़मीर कहना जायज़ नहीं है, ये हर्फ़ फ़सल है, लिहाजा हुवल हक्को नहीं कह सकते, हुवल हक्का ही होगा। यहाँ भी इज़ा कानत है या कानत के अंदर एक ज़मीर है हेया, बार वाली हेया ज़मीर जो है ये हर्फ़ फ़सल है, और समझ के बाद या ये उसकी ताकीद है, और इसको आगे मुब्तदा और अददुल अकबर बना के फिर ये सही नहीं है। राजे कौल करता हूँ, चलें। इज़ा कानत जब वो हों सिहाम, क्योंकि बेशक सिहाम जब वो होंगे अल अदद अल अकबरा बड़ा अदद, फ़हुवन के सामुन ऐज़न तो ये भी इनकिसाम ही होगा। वलौ कानत सिहामुल अदद अल असगरा, अगर वो छोटा चलें। वलो कानत सिहामुल अदद अल असगरा, अगर वो छोटा अदद हों, वरुऊसुल अदद अल अकबरा, और उस बड़ा अदद हों, फदुरिबल अस्लु फिल अदद अल अकबरी, तो ज़रब दिया जाएगा असल मसले। फिर ज़रब दिया जाएगा नहीं, अभी शर्त चल रही है, ज़रब दिया गया और कर लो, फिर ज़रब दिया जाए, अभी शर्त पूरी करनी है। फदुरिबा फिर ज़रब दिया जाए अल अस्लु असल मसले को, हाँ, ज़रब दी जाएगी नहीं, दी जाए। हाँ, फदुरिबा फिर ज़रब दी जाए अल अस्लु असल मसले को फिल अदद अल अकबरी, बड़े अदद में, अर्रऊसी जो कि रऊस है। फला युतवस्सलु इला अकल, अब जज़ा शुरू होगी तो जी नहीं पहुँचा जा, फला युतवस्सलु नहीं पहुँचा जा सकता, तो नहीं पहुँचा जा सकता, इला अकल अददिन छोटे से छोटे अदद तक, यन कासिम वालल वारसती जो तकसीम हो जाए वारस पर बिला कसर बगैर कसर के। वाली माँ, और इसी वजह से तकद्दमा, और जो बात गुजर चुकी है कि ला युनज़र बैन सिहामी व रूसी, नहीं देखा जाएगा, नहीं गौर फिक्र किया जाएगा सिहाम और रूस के दरमियान भी निस्बतैन, 2 निस्बतों के साथ, अल-मुमासिलत वल मुदाखलत, जो कि मुमासिलत और मुदाखलत है, फ़ी तस्हील मसअलती, मसले की तस्हील में। वक़द तक़द्दम फ़ी कुल्लियातिन ततअल्लक़ु बिनिसबिल अर्बई, और 4 निस्बतों के साथ ताल्लुक़ रखने वाली कुल्लियात में ये बात गुजर चुकी है कि तक़द्दमा का फ़ाइल अन्ना कुल्ल अदद, बोलो सारे, अन्ना कुल्ल अदद, चलें।
अन्ना कुल्ला अददैनी के बेशक हर दो अदद मुतदाखिलीन जो मुतदाखिल हैं मुतवाफिकानी वो मुतवाफिक होते हैं, मुतवाफिक बी होते हैं, भी होते यहाँ बी का तर्जमा आएगा। तवज्जो, हमने सबक पढ़ा है, तवज्जो भाई तवज्जो, लिख लिया तो लिखना है तो लिख लो, लिख लिया। अब मेरी तरफ देखें, हमने कहा कि रूस और सेहाम, हम क्या देखेंगे, रूस और सेहाम तबायुन तवाफुक, तवाफुक, तदाखुल होगा तो उसको तदाखुल का कानून नहीं लगाएंगे, उस पर तवाफुक तवाफुक का लगाएंगे, क्योंकि हर तदाखुल में तवाफुक भी होता है, भी होता है, और तमासल में तो होता ही नहीं, इनकसार ही नहीं होता, इनकिसार ही नहीं होगा। इनकिसाम होता है। इसकी उसने इल्लत बयान, ये बात ज़्यादा अच्छी तरह समझ के आनी है आप। अब कहता है भाई हम तमासल क्यों नहीं देखेंगे भाई, क्योंकि उनमें इनकसार ही नहीं होता। मिसाल के तौर पर ये देखो, पीछे 124 नंबर सफ़ा है, 9 बेटियां हैं, 16 सान हैं, उनके 16 हैं। अगर बेटियां भी कितनी हो, 16 और श्याम भी कितने हो, 16, तो क्या होगा, तमासल होगा, तो इनकिसाम होगा, तो क्या तस्हीह की ज़रूरत होगी, बात समझ गया। तो इसलिए तमासल हम देखने की ज़रूरत ही नहीं कि उससे इनकिसाम होता है, इनकिसार होता ही नहीं। अब अगला सवाल कि भी तदाखुल क्यों नहीं तुम देखते, तदाखुल का कानून लगाओ कि छोटा ले लो। जी तो कहता है तदाखुल हम इसलिए नहीं देखेंगे। अब ज़रा पूरी तवज्जो से कहते 2 सूरतें हो सकती तदाखुल में, या सिहाम बड़े रूस छोटे और रूस छोटे, तो आपस में तदाखुल। मसला इसी मिसाल को देखो, सियाम कितने हैं, 16 और बेटियां कितनी हो जाएं, 8 और 9 है ना। हमने तो अपनी मिसाल बनानी है ना, तदाखुल बनाना है आपने, 2 सूरतों में तदाखुल बनाना है, ठीक है। सियाम बड़े 16 और रूस छोटे, और तदाखुल बनाओ कितने हो गए, 8, तो 2 तकसीम हो जाएगा, तो उसमें तदाखुल की ज़रूरत ही नहीं। अगर आप तवाफ़ुक करें, अगर आप क्या करें तवाफ़ुक, तो 8 बेटियां हैं और 16 सियाम है, 8 बेटियां हैं, तो इसमें तवाफ़ुक हम समझेंगे, तो 8 पर दोनों को तकसीम करेंगे, तो 8 तकसीम 8 बराबर 1 आएगा, ज़रूरत ही नहीं उसको, ये भी इनकिसाम होगा। अगर उल्ट हो जाए, तदाखुल है लेकिन उल्ट हो जाए, कैसे, इससे हम 8 हो जाए, बेटियां कितनी हो जाए, 16, नहीं वो तो तमासल हो जाएगा ना, आपने तदाखुल करना है, दाखिल ही सही, बेटियां 16 हो जाए और श्याम 8 हो जाए, नहीं श्याम तो ये 16 आए पहनना पे ही रखने में, सही, हाँ शाबाश। बेटियां कितनी हो जाए, 32 बोलो सारे, 32 बेटियां, और बेटियां कितनी हो जाए, 32, तो आधा आधा आएगा, फिर कितना आएगा, आधा। और फिर हम अगर मतलब आधे को ले लें, क्या ले लें, आधे, तो मतलब काम नहीं चलेगा। तो इसमें हम किस को शुमार करेंगे, तवाफ़ुक को। तो तवाफ़ुक में दोनों को किस पे तकसीम करेंगे, छोटे अदद पे, तो 32 को 16 पे तकसीम करके 2 आ जाएगा। अगर हम तदाखुल वाला कानून चलाएँ कि 16 ले रहे, तो वो जो मसला बहुत बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मसला बड़ा हो जाएगा। मिसाल के 32 और 16 है ना, जैसे छोटे अदद ले लिए 16, तो 16 से अगर तकसीम करिए तो कितने वो लंबा चौड़ा साहब हो जाएगा। तो अगर हम क्या करें कि हर तदाखुल में तवाफ़ुक भी होता है, तो दोनों को छोटे अदद पे तकसीम करें, तो मतलब 16 को 16 पर 1 आया, तो उसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है ना, हमने तो लेना वफ़ के असकर किसका, रूस का। तो 32 को 16 पे तकसीम किया, कितना जवाब आएगा, 2 और 2 राज्य। अब असल मसला छोटा आ जाएगा, सियाम भी पूरे तकसीम हो जाएंगे। तो बात समझ आ गई। अगर सियाम क्या हूँ, बड़े, सियाम बड़े और रूस छोटे हो और आपस में तदाखुल हो, तो वो तो पूरे तकसीम हो जाएंगे। जैसे बेटियां जो हैं मसलन 9 हैं और सियाम 18 हो, तो 2 तकसीम हो जाएंगे। इसलिए तदाखुल का कानून चलाने की ज़रूरत ही नहीं। और अगर उल्ट हो कि सियाम बड़े छोटे हों और रूस बड़े हों और आपस में तदाखुल हो, और फिर तदाखुल का कानून अगर बड़े को लेना होता है ना,
تداخل میں کیا کرتے ہیں؟ بڑے کو لے بڑے کو لے لیں تو وہ مساوی المسئلہ کیا ہو جائے بڑا گا؟ ہو جائے بہت بڑا ہو جائے گا. تو ہم نے تو مساوی المسئلہ کیا لانا؟ اگر آپ کر لیں نا ایسے تو جب وراثت تقسیم کریں گے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن صاحب آپ کا بہت لمبا چوڑا ہو جائے گا. تو ہم نے تو چھوٹا. تو ہر تداخل میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کیا کریں؟ توافق. اس لیے ہم توافق یا تباین لیتے ہیں, اس کے ساتھ پھر چھوٹے سے چھوٹا عدد آ جاتا ہے. چلیں امثلۃ. چل بھائی امثلۃ للانکسار علی اکثر من فریق کیا لفظ پڑھا ہے؟ علی اکثر من فریق. دوبارہ امثلۃ للانکسار علی اکثر. امثلۃ پڑھ رہے ہو؟ امثلۃ للانکسار. تو پڑھنا ہے نا, مضاف ہے اللہ کے بندے صرف. ہاں چلو. امثلۃ للانکسار علی اکثر من فریق. ایک فریق سے زائد پر انکسار کی مثال. وإلی کا آپ لیجئے امثلۃ للانکسار انکسار کی مثالیں علی اکثر من فریق ایک فریق سے زیادہ پر. محلولۃ حل شدہ. محلولتاً یہ صفت ہے امثلتاً کی. کس کی؟ چلیں. محلولۃ حل شدہ فی جداول الاقسام. وستجد اور ان قریب آپ پائیں گے توضیح مراحل حل کل منہا ان میں سے ہر ایک کے حل کے مرحلوں کی وضاحت. تحت جن کے نیچے ان کے نیچے تحت ان کے نیچے مجملتاً اس حال میں کہ وہ مجمل ہے مختصر. چلیں. مجملتاً وفق ما. مجملتاً. مجملتاً اس حال میں تو مجمل ہوگی وفق ما.
اس کے مطابق وفقما اس کے مطابق تقدم جو گزر چکے تقدم فی کیفیت تصحیح بمراعات الآتی آنے والی چیزوں کے لحاظ سے جس جو تصحیح کی کیفیت میں گزر گیا ہے بمراعات الآتی درج ذیل چیزوں کی رعایت رکھنے کے ساتھ الاصل چلیں الاصل اصل مسئلہ بھائی چلائیں ذرا بات کو جو ناتج النظر بین مخارج الفروض فرضی حصوں کے مخارج میں غور و فکر کرنے کا نتیجہ اصل مسئلہ کہلاتا ہے الرواج ناتج النظر بین السهام والرؤوس موافقت موافقت والمباینۃ فقط سهام اور رؤوس کے درمیان غور و فکر کرنے کا نتیجہ رواجے کیا ہوتے ہیں؟ سیام اور رؤوس موافقہ متباینہ کے درمیان غور و فکر کا نتیجہ ہوتے ہیں کہ اگر کیا ہے توافق ہے توافق اصغر لے لو تباین ہے تو چلیں جزء السهم یہ وہی باتیں جو پہلے پڑھ چکے ہیں چلیں جزء السهم کا ہے ناتج النظر بین الرواج کے درمیان غور و فکر کرنے کا نتیجہ بنسب الاربع کل حالت ترتیب المتقدم چار نسبتوں کے ساتھ جو گزر چکے ہیں سب کے ساتھ اللہ ترتیب المتقدم پہلے تماثل پھر تداخل توافق تباین چلیں المصح ناتج ذات الاصلی اصل مسئلہ کو ضرب دینے کا نتیجہ ہے کہ جو سامی جو سام سہام کل فریق من المصح سہام کل فریق من المصح مصح المسئلہ میں ہر فریق کے سہام ناتج ضرب سہام کل فریق من الاصلی کی جزء سام اصل مسئلہ کے فریق کے ہر سہام کو ضرب دینے کا نتیجہ ہے اصل مسئلے سے ہر فریق نے جو سہام لیے ہیں اس کو ضرب دینے کا نتیجہ فی جزء سام چلیں نصیب الفرد الواحد ایک فرد کا نصیب ناتج قسمت سہام کل فریق من المصح ہر فریق کے سہام کی تقسیم من المصح اصل مسح المسئلے سے جو انہوں نے سہام لیے ہیں اس کو تقسیم کر دو علی عدد رؤوس کل فریق ہر فریق کے رؤوس کی تعداد پر چلیں امثلۃ للانتصار علی فریقین دو یہ تھے امثلۃ پڑھنا چلیں امثلۃ للانتصار علی فریقین دو فریق پر انتصار کی مثال الاصلی مثال للاصلی اصل کی مثال ثلاثۃ اصل مسئلہ جب تین ہو تو اس کی مثال ثلاثۃ اخوات من الامی تین اخیافی بھائی ہیں وست اخوات من الابی اور 6 اللاتی بہنیں ہیں چلیں بھائی تین اخیافی بھائیوں کو کتنا مل جائے گا سارے بولو 16 6 اللاتی بہنوں کو مخارج جلدی 3 میں اصل مسئلہ 3 میں سے 2 ان کو تیسرا حصہ 1 ان کو 2 تہائی 2 پورا ہو گیا اب اخیافی بھائی کتنے ہیں سارے بولو اور سیام 3 کدھر ہے اور بھائی رؤوس کتنے ہیں ان کے سارے بولو سیام کتنے ہیں 3 1 میں اور رؤوس 3 ہے نا سیام 1 ہے 3 1 میں 3 1 میں 3 ہوتا ہے تعین ہوتا ہے مولانا اور 3 1 میں کیا ہے بھائی 3 1 میں تو کیا کرو روس 3 کا 3 لے کر ادھر راجے بناؤ ٹھیک ہے آگے اختلیا اب یہ 6 ہیں اللاتی بہنیں کتنی ہیں 6 سیام کتنے ہیں 2 اب دیکھو روس 6 2 میں تداخل ہے نا ویسے تو ہم اگر تداخل سمجھیں کیا سمجھیں تو پھر 6 کا 6 لیں گے نا اور بولو تداخل میں بڑے کو لیتے ہیں نا اور جب 6 کو ہم لیں گے تو وہ اصل مسئلہ بہت اونچا چلا جائے گا صاحب صحیح ہوگا وراثت صحیح پوری تقسیم ہوگی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن صاحب لمبا ہو جائے گا تو ہر تداخل میں کیا ہوتا ہے جو چھوٹا عدد ہے اس پہ تقسیم کر لو اور 6 2 میں تداخل ہے تو ہم کیا سمجھیں گے طواف تو 6 کو 2 پہ کیا کر لو بولو جو چھوٹا ہے اس پہ تقسیم کر لو 2 تو جواب کتنا آئے گا 3 اب 3 میں تو باقی کیا رہ گیا 3 کیا بن گیا بولو جو سام کو اصل مسئلے سے ضرب دی 9 کیا بن گیا پھر 3 کو کیا کرو جو سام جو 3 ہے بولو تو 1 کے ساتھ ضرب دی 1 ضرب 3 برابر 3 اور 3 ضرب 2 برابر 6 للفردی 3 تقسیم 3 برابر 1 6 تقسیم روس دیکھ لو نا کتنے ہیں ادھر 6 تقسیم 6 برابر 1 چلیں
باقی دنیا چل بھائی چل 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 حدود المسألة ثلث وثلثان فأصلها ثلاثة رواج تین کی ہیں. بھائی ترجمہ تو کر دے جاؤ نا مولانا. حدود المسألة فرضی مسئلے ثلث وثلثان. فرضی مسئلے کیا ہوتا ہے؟ مسئلے کے فرضی حصے ثلث ہیں اور ثلثان ہیں، چنانچہ ان کا اصل مسئلہ جی رواجی اور رواج تین تین ہیں. جزء اور جزء بھی تین ہے. فالمسح نوع مسح مسئلہ جو ہے نوع ہے. فالمسح تسعہ. چلیں مثال للاصل اربعۃ. والرواج تین تین ہیں. والرواج ثلاثہ ثلاثۃ و ثلاثہ. چلیں صفحات پڑھ دے. مثال للاصل اربعۃ. اربعتن بدل ہوتا ہے الاصل سے. اصل مسئلہ چار نہیں تھا. یعنی اربعتن بھی ویسے بنا سکتے ہیں. ہوا اربعتن یہ بھی ٹھیک ہے، پتہ تو ہونا چاہیے. ثلاث زوجاتن تین بیویاں، و اختن شقیقتن سگی بہن، و اربعۃ اعمام اور چار. جلدی بولے بھائی. تین ہاتھ رکھیں ذرا. تین بیویوں کو کتنا ملے گا؟ 1/4. شقیقہ 4 چچوں کو کتنا مل جائے گا؟ باقی. مخارج ہاتھ چھوڑیں. مخارج 4 2 میں تداخل. اصل مسئلہ 4 میں سے بیویوں کو دیا ربع 1 اور 4 کا ربع 1 ہوتا ہے، اور 4 میں سے دیا شقیقہ کو نصف 2. جمع کرو 3 باقی بچا 4 چچوں میں. اب بیویاں کتنی ہیں بولو جلدی بھائی. 3 اور سہام ان کے اوپر دیکھتے جاؤ نا ادھر. یہ افراد کتنے ہیں؟ بیویاں 3، سہام 3 1 میں، تو 3 کا 3 روس لے لو. شقیقہ 1 ہے، اس کا تو مسئلہ ہی کو نہیں ہے. 4 چچے سہام 1 4 1 میں، تو بھائی ہم 4 کا 4 لے لو. رواجے کیا آ گئے؟ 3 4 میں کیا کریں گے؟ ضرب 12 جو سام آ جائے گا 12. 3 ضرب 4 برابر 12. اب 12 کو کیا کرنا ہے؟ اصل مسئلہ 4 تھا. 4 ضرب 12 برابر 48، اور سارا نیچے بھی ضرب دو سیام کے ساتھ. 12 ضرب 1 برابر 12، 12 ضرب 2 برابر 24، 12 ضرب 1 برابر 12. 4 تقسیم نہیں 12 تقسیم 3 برابر 4، 24 تقسیم 1 برابر اسی طرح ایک ہی ہے شقیقہ. 12 تقسیم 4 برابر 3. فروض المسئلہ اس مسئلے کے بولو فرضی حصے ربع ہے و نصف. فل اصل سو اصل مسئلہ 4 ہے. والرواج 3 و 4 رواج 3 اور 4 ہیں. فجز سامی 12 جو سام کتنا ہے؟ فالمسح 48 سو اصل مسئلہ. اور کیا عربی عبارت بنے گی؟ فالمسح 48 مثال الاصل 8 4 زوجات و بنت و 9 شقائق. 4 بیویوں کو کتنا مل جائے گا؟ بیٹی آ گئی سمن. بیٹی 9 شقائق ہے، کتنا ملے گا ان کو؟ اور بیٹیوں کے ساتھ آ گئی نا، اسباب مال غیر ہو جائے گی. بولو تو مخارج 8 2 میں سارے بولو. اصل مسئلہ 8 میں سمن 2 بیویوں کو، 1 نصف 2 بیٹی کو، 4 جمع کرو 5 باقی 3 اسباب مال غیر شقائق لے لیں گی. اب بیویاں 4 سام 1 4 1 میں تباین 4 کا 4 راجے. بیٹی تو ایک ہی ہے، اس کے تو پورے ہیں. شقائق 9 حصے 3 ہوگا نا پورے تقسیم. 9 3 تقسیم 3 آ گیا. ہاں پٹھا کر بیٹھے ہیں. سیام 3 نے 3 تقسیم 9 کسر آ گیا نا، 1/3 آئے گا. تو 9 اور 3 میں کیا ہے؟ تداخل. ہم کیا سمجھیں گے؟ تو 9 کا افق اصغر کیا آئے گا؟ چھوٹا جو 3 ہے اس پہ تقسیم. 3 4 میں
4 ضرب 3 برابر 12, 12 ضرب 8 برابر 96, پھر 12 ضرب 1 برابر 12, 12 ضرب 4 برابر 48, 12 ضرب 3 برابر 36, اور پھر 12 تقسیم 4 برابر بولو سارے 12 تقسیم 4, 12 تقسیم 3 سے اوپر پہلی عبارت 12 تقسیم 4 12 تقسیم 4 برابر 3, 48 تقسیم 1 برابر 48 ہی, اور 36 تقسیم 9 برابر 4. اس مسئلے کے فرعی سے سومن و نصف والاصل ثمانیہ والرواج اربعۃ وثلاثہ فجوز السامع 12 فالمساح 96. تو مساح المسئلہ کتنا ہو جائے گا 96, والباقی